کہ آپ کسی پاکستانی کو محمد علی جناح سے لے کے لیاقت علی خان سے لے کے جو کچھ کچرا یہاں رہتا ہے، میں کچرا ہی کہوں گا۔ نمسکار، دیشت نیوز میں آپ کا سواگت ہے۔ جیسے پورے افریقہ میں مجھے جو دکھ ہوتا ہے آبزرو کر کے کہ وہاں پہ افریقن جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے اور کرسچنز ہو گئے۔ اسلام بھی باہر کا دین ہے ان کے لیے، کرسچینٹی بھی باہر کا دین ہے، اور افریقنز نہیں رہے۔ لڑائیاں ہو رہی ہیں، مار کٹائیاں ہو رہی ہیں، ایک طرف مسلمان ہیں ایک طرف کرسچنز ہیں۔ یہی سلسلہ ہمارے ساؤتھ ایشیا میں ہے کہ اب ہم سب بھارتی ہیں لیکن کچھ جی ہمیں عقل کب آئے گی یہ مسئلہ ہے، اور اس کی پہل تو ہمیں ایز پاکستانی کرنی پڑے گی نا، کہ ہم اب یہ سمجھیں کہ ہم سب کی ماں ہندو تھی۔ بھائی کوئی فوج آ ہی نہیں وہیں سے جو عورتوں کی ہو، تو جو بھی ہم پیدا ہوئے، جو بھی جو عورتیں تھیں جس کی وجہ سے مسلمان اتنے ادھر ادھر پیدا ہوئے، تو ساری ہندو تھیں، مغلوں کی مائیں بھی ہندو تھیں، تو بھائی ہندو تو ہو ہی گئے نا ہم اس کو کیسے ڈینائی کر دیتے ہیں؟ نہیں سید تھے اور نقوی تھے، ابے سید آیا بھی تھا تو کسی سے شادی کی تو تیرا جنم ہوا نا، تو وہ بھی نہیں۔ ہم کسی چیز کو ریشنل طریقے سے ایموشن کو ہٹا کے اینالائز نہیں کر پاتے۔ آپ کسی پاکستانی سے کہہ کے تو دیکھیں کہ بھائی یہ سارا حصہ جو ہے تمہاری آب و اجداد سب ہندو، وہ بتا نہیں آپ کو پائیں گے کہ وہ پیدا کیسے ہوئے۔ ان کے ذہن میں یہی ہے کہ فوج آئی عربوں کی یا افغانوں کی یا ترکوں کی، اور مردوں نے پیدا کر لیے بچے آپس میں، عورت تو ہندو تو کوئی آئی نہیں۔ آپ کسی سے مہمان آپ کے ٹی وی پہ آتے ہیں پوچھیے گا کہ یہ بچے ہوئے کیسے پیدا، عورتوں کی تو کوئی فوج آئی نہیں، ہر ایک کی ماں ہندو۔ ہمارے ارد گرد جہالت کی چھوٹی چھوٹی عمارتیں ہیں، وہ ڈھائی جا سکتی ہیں۔ ہندوستان کا ایڈوانٹیج ہے وہ ڈیموکریسی ہے، وہ تو کھڑے ہو گئے نا اپنی سویلائزیشن کے لیے۔ ہم جو ہیں جو پاکستان میں ہیں ان کی کوئی سویلائزیشن ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں موہنجو داڑو غلطی سے آ گئے یہاں پہ، نہ ٹیکشلا کو مانتے ہیں، نہ ہڑپا کو، نہ یہ مانتے ہیں کہ پشاور شہر کا نام کچھ اور تھا، لاہور کا نام کچھ اور تھا۔ تو وی کین ناٹ پروگریس اور انڈرسٹینڈ دی پین آف دی ادر ٹل وی نو ہو وی آر۔ ہم تو خود غلام ہیں عربوں کے۔ ہمیں ہندی کہا جاتا ہے، رفیق کہا جاتا ہے، تنزیہ رفیق تو ویسے وہاں کمیونسٹ پارٹی کامریڈ جیسے کہتے ہیں، بٹ آپ پہ ریشلی انفیریئر لیبل لگانے کا نام آپ کا ہے یا رفیق تال ہے نا، ہم ایسے بھاگتے ہیں عرب نے بلایا۔ وی ہیو ٹو فرسٹ نو ہو وی آر۔ اب ہسٹری نہیں جانتے اپنی اسلامک، نہ انڈین۔ یہ ہو کہ کم از کم ہمیں پتا ہو کہ بھئی اگر ہم کراچی میں رہتے ہیں تو یہ راجہ داہر کا سندھ تھا، ہاں یہ بھی نہیں پتا ہمیں۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم زیدی تھے، ہم نقوی آئے ہیں وہاں سے گھوڑے پہ چڑھ کے، ارے بھائی تمہاری اماں کون تھی یہ بتاؤ ہمیں، وہ بھی نہیں بتا سکتے۔ اچھا اسلام کے اندر کلیئر ڈیننسیشن ہے اوور بلیک اینڈ وائٹ ریسزم، تو یہ ہوا کیسے کہ قریش رول کریں گے اور انصار کریں گے، اس پہ بھی خاموش ہے۔ یعنی دیر از نو ایونیو فار دی مسلم ساؤتھ ایشین ٹو ہیو اے ڈسکشن۔ ہندوؤں کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کی پوری ٹریڈیشن ہی ڈسکشن پہ، ہاں 100 سال تک گپ چلے گی، یہ کیا ہوا وہاں کہاں ہوا، ان کے سادھو بیٹھے ہوئے ہر ٹائپ کی۔ اس میں آپ اگر ایک ہندو ہو کے کہتے میں ناستک ہوں، میں بلیو ہی نہیں کرتا، تب بھی ٹھیک ہے۔ آپ نے تو نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے ہو کے اس پہ کہا طاہر گورا خدا نہیں مانتا، میں ایگزامپل دے رہا ہوں، گردن کاٹ دو۔ کہ آپ کسی پاکستانی کو محمد علی جناح سے لے کے لیاقت علی خان سے لے کے جو کچھ کچرا یہاں رہتا ہے، میں کچرا ہی کہوں گا، کیونکہ کسی شخص، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کے مہینے میں 10 لاکھ آدمی مارے پاکستان کا، اگست 14 1947۔ ان میں سے کسی کو نہیں پتا تھا کہ آزادی کے موومنٹ کون کیا ہے۔
آپ کی تاریخ کی کتاب میں بھگت سنگھ نہیں ہے تو باقی کو میں کیا کروں گا؟ وہ تو لاہور کا ہی تھا نا، اس تک کا ذکر نہیں ہے. باقی جو بنگال میں لڑے، اڑیسہ میں لڑے، ساورکر تھے، جو بھی آپ کی اوپینین ہے، آپ کے بارے کچھ ٹیکسٹ بک میں ہے ہی نہیں. وی آر دی quintessential hypocrites who have so much to look up to. ہماری کیا سویلائزیشن ہے ہندوستان کی، اس کو چھوڑ کے ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ کس سویلائزیشن کو جہاں نہ پین تھا، نہ کاغذ تھا، نہ سیاہی تھا. وہاں ایک آدمی تھا پروفٹ محمد، اس نے کیا کیا باتیں کر دی ہیں، اس کو چینج کر کے اس کے دشمنوں کو خلیفہ بنا دیا. ایسے ایسے لوگ ہیں تو آپ کیا کریں گے؟